امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع نے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک سے غیر ضروری سفارتکاروں اور فوجی اہلکاروں کے خاندانوں کے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق عراق، بحرین، کویت اور عراقی کردستان کے شہر اربیل میں امریکی سفارت خانوں اور قونصل خانوں سے عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ۔ ملیحہ لودھی صاحبہ، بہت شکریہ جی اس کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ اب اسرائیل کے ایران پر ممکنہ حملے اور پھر ایران کے رد عمل کے پیش نظر امریکہ نے کچھ حفاظتی اقدامات کیے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے اب یہ پورا خطہ کیا پھر کسی ایک نئی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس میں دو سیناریو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو خطرہ بڑھ رہا ہے کہ واقعی اسرائیل تیاری کر رہا ہے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے، جس کا ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں گے اور سخت کریں گے۔ دوسرا سیناریو یہ ہے کہ یہ صرف ایک دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے ایران پہ، اس لیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے اس وقت جو مذاکرات ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان وہ بہت ہی ایک اہم اور نازک مرحلے میں ہیں، بلکہ ایک دور مذاکرات کا جو ہے وہ اتوار کو ہے عمان میں۔ تو لگتا یہ ہے کہ شاید یہ جنگ کی تیاری اتنی نہ ہو بلکہ دباؤ ڈالنے کی ہو کہ ایران پھر ایسے ایگریمنٹ پہ آمادہ ہو جائے جو کہ امریکہ کے مفاد میں ہو، جس پہ کہ ایران کہہ چکا ہے کہ وہ ایسی کوئی ایگریمنٹ نہیں کرے گا جس میں ان کو انریچمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کو دو طریقے ہیں دیکھنے کے، جیسے میں نے کہا، ایک تو یہ کہ واقعی جنگ ہو سکتی ہے، لیکن اسرائیل امریکہ کی حمایت کے بغیر، اپروول کے بغیر جنگ نہیں کر سکتا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک مذاکرات ناکام نہیں ہوتے، فیل نہیں ہوتے، تو میں نہیں سمجھتی کہ اسرائیل جنگ کر سکتا ہے یا حملہ کر سکتا ہے ایران پہ۔ ٹھیک، ملیحہ صاحبہ، جس طرح سے آپ نے ابھی بھی یہ بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ ایران پر پریشر کریٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس سے قبل بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اسرائیل اس قسم کی دھمکیاں دیتا ہے ایران کو، لیکن کیا لگتا ہے آپ کو امریکہ ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں کیا اس سے لگتا ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، فی الحال تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کی پریفرنس ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ جو اگلا دور ہے مذاکرات کا، اگلا راؤنڈ جو ہے اتوار کے دن، کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوگی یا نہیں۔ اصل ایشو ہے جس میں کہ دونوں میں اختلاف ہے، وہ ہے ایران کا، جو ایران کہتا ہے کہ جی ہمارا حق ہے کہ ہم انریچمنٹ جاری رکھیں،